نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھتے ہیں بہت خوبصورت سورۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ کس سے ہے؟ یہی میں نے جو آپ کو بتایا چاشت کا وقت یا سورج جب بلند ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 9 بجے کا ٹائم۔ اور یہ سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتی ہے، آپ کے بلند مقام کو بیان کرتی ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے۔ اور دیکھیں پچھلی سورت میں سورۃ اللیل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اس سورت میں اور اگلی بھی سورت میں جو آ رہی ہے اس میں دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے بات ہوئی ہے۔ اور ضحیٰ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ضحیٰ کون سا ٹائم ہے، اور یہ ٹائم کب آتا ہے؟ رات کے بعد دن جب شروع ہوتا ہے اس وقت کا ٹائم۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے بتا دیا گیا کہ کچھ کفر اور شرک کی جو اندھیرے ہیں اب ان کے بعد سورج نکلنے والا ہے، اور سورج جب نکلے گا تو سب کوئی دیکھ سکے گا اس کو، پوری آب و تاب سے چمکے گا، تو اسلام ایسے ہی پھر چھا جائے گا۔ تو ایک سورت ختم ہوئی ابوبکر صدیق کی فضیلت پر، دوسری شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے، اور درمیان میں کوئی سورہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان میں بھی کوئی تیسرا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اب وہ حشر میں بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس سورہ کو، اور تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کچھ دن وحی نہیں آئی تھی، وحی نہیں آئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، پتہ نہیں اللہ نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اب میرا وہ مقام ہی نہیں رہا، تو کیا ہو گیا ہے؟ اب اس کے علاوہ جو کفار تھے ان کو ایک موقع مل گیا کہ خاص طور پہ دوسروں کے علاوہ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے بہت ہی بری باتیں کہنی شروع کر دی ہیں، اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، کہ اس طرح کی باتیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تھے، یہ بھی آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہی اس وقت میں ان کے لیے کیا تھی؟ وہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے ایک تسلی ان حالات کے اندر جو اتنے ٹینس حالات تھے نا، وہی ایسے تھی کہ جیسے ایک مرہم ہے زخموں پہ، کہ وہی آ جاتی تھی تو ایک تسلی ہو جاتی تھی، دل کو سکون مل جاتا تھا، اطمینان آ جاتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، ہم بھی کسی ایسے مشکل حالات میں ہوں تو کوئی ہماری پیاری دوست ہمیں سمجھاتی ہے تو ہمارے دل کو ایک دم تسلی جاتی، پھر ہم اس کو فون کرتے ہیں تھوڑے دن میں، پھر وہ ہمیں کوئی تسلی دیتی ہے، کوئی کاؤنسلنگ جس کو وہ کرتی ہے ہماری، تو پھر ہمیں کچھ قرار آ جاتا ہے، پھر سکون سا مل جاتا ہے، پھر ہمیں ضرورت پڑتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کاؤنسلنگ کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اور صحابہ کی بھی، کیسے ان کو تسلیاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں وحی کا رک جانا، جب ہر طرف مخالفت ہے، آپ جسٹ امیجن کریں اس وقت کے حالات کے all the time ٹینشن، ہمیں تو کوئی ایک چیز کی ٹینشن ہونا تو پھر ہم اسی کو ساری زندگی کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، وہاں پہ تو ہر طرف سے ٹینشن تھی، یعنی کوئی طرف سے بھی ایسا نہیں تھا، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ پرائے ہوں۔ اپنا سگا چچا کیا کر رہا تھا جو ابو لہب تھا، وہ کیا کرتا تھا، اور یعنی جو اپنے ہمسائے، جو اپنے قریبی، جو پہلے اتنے صادق اور امین کہہ کے تعریفیں کیا کرتے تھے، وہ اب کیسے ہو گئے، یعنی پورا ایک ماحول ہی چینج ہو گیا۔ یعنی the moment وہ گھر سے باہر سٹیپ کرتے تھے تو ان کے لیے کیا تھا، ہمیں تو کوئی ایک دفعہ دیکھ بھی لے گا نا ٹیڑھی نظر سے، سارا دن ہمارا خراب ہو جاتا ہے، یا کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا ایسا جب ہم کہیں سے گزر رہے تھے،
کوئی ہمارے اوپر, ہمارے حجاب کے اوپر کسی اوپر کہہ دیا تو ہم سارا دن روتے رہتے ہیں کہ دیکھو اس نے ایسا کہہ دیا. امیجن کریں مسلمان اس وقت کس قسم کی انوائرمنٹ میں رہ رہے تھے, انوائرمنٹ میں جہاں پہ ہر طرف ایوری ویئر ایک ہی چیز تھی. کہیں جا رہے ہیں کوئی ہنس رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں کوئی طنز کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں کوئی برا بھلا کہہ رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں کوئی گالیاں دے رہے ہیں, کہیں کوئی ٹارچر کسی کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھی کو. ہر طرف ایک مشکل تھی, کہیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کوئی بڑی اچھی ہو رہی ہو. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَالضُّحَىٰ, سورج نکلنے ہی والا ہے, دوحا آنے والی ہے. اے نبی آپ کی وہ فکر کرتے ہیں. اللہ میرے نبی نے کتنی تکلیفیں کاٹی ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو مقام وسیلہ عطا فرمائے. تو اتنے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کیا دکھا رہے ہیں, دوحا دکھا رہے ہیں. واللیل اذا سجا, اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے. جو رات ہے, رات کو جو بندہ ڈپریس ہوتا ہے نا, وہ زیادہ تر رات کو تو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے. تو رات کے بعد ایک صبح آنے والی ہے, ایک روشنی آنے والی ہے, وہ آ ہی چاہتی ہے. ما ودعک ربک وما قلی, اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, نہ وہ ناراض ہوا ہے. یہ سورہ جو ہے یہ اتنی پیاری سورت ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلی دیتی ہے, لیکن ہر انسان جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی پریشانی میں ہے, مشکل حالات میں ہے, ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر مشکلات تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. آپ کے حالات دیکھیں تو وہ اتنے انٹینس ہیں, اوپر سے وحی بھی نہیں آ رہی, اور اوپر سے یہ لوگوں کے تانے بھی شروع ہو گئے ہیں جو پہلے ہی اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ہمیں موقع ملے تو ہم کچھ کہیں. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی, اور آپ کی پریشانی کیسی ہوگی. اس میں اللہ نے یہ صورت اتاری ہے. تو ہم سب کے لیے ایک انڈائریکٹ میسج ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی مسئلے میں جو گھرے ہوئے ہیں, چاہے گھر سے باہر کوئی مخالفت ہے, چاہے گھر کے اندر کوئی مسئلے ہیں, چاہے کوئی مذاق اڑا رہا ہے, چاہے کوئی تنگ کر رہا ہے, چاہے کوئی جھگڑے کر رہا ہے, چاہے ہمیں کسی چیز سے محرومی ہو گئی ہے, کوئی ایسا پرابلم ہے ہمارا, کوئی صحت کا پرابلم ہے, کوئی بزنس کا پرابلم ہے, کوئی اولاد کا پرابلم ہے ہمارا, کہیں نہ کہیں سے کوئی ہر ایک کوئی مسئلے میں گھرا ہی ہوتا ہے. وہ کم ہے اس سے, لیکن سب کے لیے یہ سورہ ایک تسلی ہے. دوحا کہہ کے سب کو ایک روشنی دکھائی گئی ہے کہ دوحا ہوتی ہے نا, ہر رات کے بعد ہوتی ہے نا دوحا, تمہاری زندگی میں بھی ہوگی. اس رات نے ابھی ڈھانپا ہوا ہے سب چیز کو, لیکن دوحا آنے والی ہے. اللہ نے قسم کھا کے بتایا, جس کو ڈپریشن ہو وہ اس سورہ کو غور سے پڑھے. جس کو کوئی مسئلے میں گھرا ہو نا, یہ سورت اس کو امید دلاتی ہے. اچھا پھر ہمیں نا کوئی, ہم کسی مسئلے میں پڑ جائے نا, مثلا بیماری ہو گئے ہیں یا کوئی چیز ہے جو ہم مانگتے جا رہے ہیں, دعا مانگتے جا رہے ہیں, وہ پوری نہیں ہو پا رہی ابھی تک, تو ہمیں کیا پہلا خیال آتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں, ہماری کوئی پرواہ نہیں, اس کو ہم سے کوئی محبت نہیں ہے, وہ ہم سے پتہ نہیں ناراض ہے, یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے, اس کو ہم اچھے نہیں لگتے, جب بھی میں اتنا مانگتی ہوں تو کچھ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی. اور یہ ہم سب کے لیے سوچنے کے لیے کہ انسان جب ایسے ڈپریشن میں ہو نا, تو وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے, وہ نہ تم سے ناراض ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ جو تم مانگ رہے ہو اگر ابھی ایک دم نہیں پورا ہو رہا تو اللہ کو میری پرواہ نہیں ہے, اللہ نے مجھے چھوڑ دیا. نہیں, اللہ تمہیں بھولا بھی نہیں ہے, اللہ تمہیں بھولا بھی نہیں ہے, مگر اندھیرا آتا ہے, رات ہوتی ہے, تاریکی ہوتی ہے, وہ ڈھانپ لیتی ہے زندگی کو, مگر دوحا کو بھی تو دیکھو نا, پوزیٹیو سائیڈ بھی تو دیکھو نا. رات چلی جائے گی مگر اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. امید نہ چھوڑو, امید, دوحا آپ کو امید دلاتی ہے.
اس سورت کا نام بھی دعا ہے، یہ بھی آپ کو امید دلائی، اور دعا کا وقت بھی ایک امید کا وقت ہے کہ رات چھٹ جائے گی تو وہ بھول نہیں گیا تمہیں. پتہ ہے بعض دفعہ انسان کی دعا اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے، اس کا رونا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا مانگنا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، ڈیلے جو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ اسی طرح مانگتا ہی رہے. اتنا پیارا لگتا ہے اللہ کو اس کا مانگنا، اس لیے کہ اگر اللہ دے دے نا فوراً تو یقین جانے میں آنیسٹلی یہ بات I think سب کے لیے ٹرو ہوگی، نہ ہماری دعاؤں میں وہ بات رہتی ہے، سچی بات ہے، نہ وہ ہمیں رونا آتا ہے، نہ ہمیں وہ یکسوئی ہوتی ہے، نہ ہم اس طرح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، نہ ہم اس طرح گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے آگے، نہ ہم فریادیں کرتے ہیں. بس پھر سوکھی سوکھی دعائیں ہی ہوتی ہیں، سوکھی بالکل ڈرائی. دعا کے اندر وہ جو کیا ہے نا، وہ جو جذبہ ہے اور وہ جو ایک رقت ہے وہ آتی ہی تب ہے جب ہم ایک مسئلے میں گھرے ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی بہت چیز شدت سے چاہیے ہوتی ہے. تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ تمہیں بھول گیا، اللہ ناراض ہو گیا. تو کتنی بڑی تسلی اللہ نے دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں، اور جو بھی کوئی مومن ہوگا سب کے لیے. تو جب یہ خیال آئے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تب یہ بات، یہ چیز پڑھیے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. پھر کتنی پیاری اللہ نے تسلی دی، اتنی پیاری خوش کر دیا نا جیسے دل کو. دیکھو آخرت جو ہے نا وہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے آخرت یا انجام بہتر ہے تمہارے لیے آغاز سے. یہ بھی ایک معنی ہے، یعنی جیسے جیسے آگے ٹائم جائے گا بہتری آئے گی. ایک تو یہ معنی ہو گیا، اور آپ دیکھ لیں واقعی آئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، حالات کچھ بہتر ہو گئے، پھر مکہ فتح ہو گیا، حالات اس سے زیادہ اچھے ہو گئے، پھر آگے آگے بہتری آئی نا. جو ایسی مکہ میں جیسی پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اس سے تو نجات مل گئی نا. ٹھیک ہے پرفیکشن نہیں آئی اور نہ اس دنیا میں ہو سکتی ہے، لیکن پہلے سے تو اچھا ہوا نا. دوسرا سیکنڈ بات جو الٹیمیٹ بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آخرت آپ کے لیے نبی بہت پیاری ہے اولا سے، یعنی پہلے اس دنیا سے آخرت بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے آپ کے لیے، بہت بہتر ہے آپ کے لیے. یعنی ایک ڈپریس انسان کو یہ بتایا جائے کہ آنے والا وقت بہت اچھا آ رہا ہے، بہت بہتر آ رہا ہے، تم اس سے نکل آؤ گے. ایک تو دنیا کے لحاظ سے. دوسری بات کیا، ایک مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ. رائٹ، حدیث میں ہے نا قید خانہ ہے. قید خانے میں کیا ہوتی ہیں؟ قید خانہ کوئی مزے کی جگہ ہوتی ہے؟ قید خانہ کوئی خوشیوں کی جگہ ہوتی ہے؟ کس کو آپ نے دیکھا قید خانے میں خوش ہوتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے؟ مجھے بڑا شوق ہے قید خانے میں رہنے کا. نہیں نا، قید خانے میں تو ہوتی ہی مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو بتا ہی دیا، جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. انسان کو اللہ نے مشکلات میں ہی، مشقت میں ہی تو پیدا کیا ہے. تو مومن کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جو اس سے بہت بہتر ہے. ایک اس لائف کو بھی تو سوچو، وہ یہ گزر جانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے. اس آگے آنے والی زندگی کو دیکھو، اس کا سوچو کہ وہ بہت اچھی ہے، اور وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی مسئلے نہیں ہوں گے، اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور کوئی یہ بھی ڈر نہیں ہوگا اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. تو سوچیں، اپنے مسئلوں کو سوچیں جن میں بھی آپ ڈپریس ہیں اس وقت، چاہے وہ ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے، آپ دعائیں بھی بہت کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی چیز ہے جو آپ کو نہیں ابھی تک حاصل ہو رہی، چاہے روزگار کے مسائل ہیں، تو ان سب کا سوچیں، وہ ختم ہونے والے ہیں. ہر وقت اسی ایک چیز کو غم بنا کے اس میں نہ گھلتے رہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا. بس جیسے یہی بس زندگی ہے،
نہیں، ایک آگے بھی تو زندگی ہے جو اس سے بہت بہتر ہے. یہ تو اس لیے ہے کہ ہم زیادہ دعائیں کریں، یہ تو اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے اور قریب ہو جائیں، دعائیں کر کر کے اس کے آگے گڑ گڑا کے ہم زیادہ صدقہ کریں. دیکھیں ہم صدقہ بھی تبھی کرتے ہیں ہماری کوئی مشکل ہوتی ہے، تب زیادہ صدقہ بعد میں بھی ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کرتے جیسے ہم مشکلوں میں کرتے ہیں. تو یہ گول نہیں ہے لائف کا کہ تم بس انہی چیزوں میں گھلتے رہو. اللہ نے تو تمہارے لیے آگے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دیکھیں، ان کے لیے تو بلند ترین مقام وسیلہ کا اللہ نے رکھا ہوا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اکبر. اللہ اتنا دے گا اے نبی، آپ کو اتنا دے گا اللہ کہ آپ راضی ہو جائیں. آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اے نبی آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. اور ایک ہر ایک انسان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے پاس یہاں پہ مسئلے ہیں، اگر تمہیں یہاں پہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو پریشانیاں ہیں، تم صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ. اور واقعی انسان کو جو جنت ملے گی، ان سے پوچھا جائے گا نا کہ اب تمہیں کچھ چاہیے، وہ کہیں گے اللہ تو نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سب کچھ مل گیا، ہم نے تو جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا وہ مل گیا، ہمیں تو جو سوچا بھی نہیں تھا وہ مل گیا. انسان کی تو سوچ ہی سے بلند ہے جنت، انسان کی سوچ سے بیونڈ ہے جنت. تو وہ تو راضی برضائی ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو نے اتنا عطا کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے نا، تو انسان کو اللہ راضی کر دے گا جنت میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.